سورۃ والضحیٰ دراصل میرے کملی والے کی نعت ہے، محبت کا بیان ہے، حضور کی شان ہے۔ میرے حضور کی زلفوں کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اتنا راضی کریں گے جتنا آپ راضی ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، میرے کملی والے کی سفارش، میرے حضور کی سفارش، اور اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حبیب اپنا سجدے سے سر اٹھائیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ ایک شخص امام زین العابدین رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمایا سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے، اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ دو چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، والد کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، میں خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درشتی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب، جس کو کہتے ہیں بے چینی، بے چینی اور بے کلی اور بے قراری۔ میں اس کا نفع تو مضطر کو ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میں مضطر کیسے ہوں؟ فرمایا دو راستے ہیں، عجیب سن لیں بات، غور سے سنیے گا۔ فرمایا دو راستے ہیں، یا اللہ سے حال مانگ، اللہ تجھے پریشان کرے، تجھے غریب کرے، فقیر کرے، تنگ دست کرے، در در کا منگتا کرے، در در کا بھکاری کرے، در در کا محتاج کرے، در در کی ٹھوکریں کھا، یہ اللہ سے حال مانگ۔ تو ڈر گیا، کہنے لگے نہیں مانتا۔ تو فرمایا پھر اپنے اندر کا اضطرار اپنے اندر پیدا کر، مضطر خود ہو، جیسے رونے کی کیفیت بنائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، لمبی دعائیں کریں، پھر لمبی دعائیں کریں۔ آپ نے محسوس کیا رات ہم نے تسبیح گھمانے والا تیسرے کلمے کا عمل کیا، تھوڑی ہی دیر میں کیفیات بننا شروع ہو گئی تھی،
اگر ہم بہت زیادہ کرتے تو چیخ و پکار اہو بکا ہوتی اور کیفیتیں تھیں. رات کا جو عمل ہے اور اس کا فائدہ صرف ایک بندے نے بتایا ہے کہ اس تیسرے کلمے کے عمل کی طاقت کیا ہے. اور میں نے وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور جے پال جوگی کی ساری کہانی پچھلے 28ویں روزے میں سنائی تھی اور یہ 28ویں روزے میں یہ عمل کروایا تھا. میں جا حال مانگ کہ تیروں پر حال آئے یا مستر ہو جا. مستر بے چین ہو کے پڑھ اس کو. میں نے تو تجربہ کیا ہے جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اس نے پایا ہے. جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اسے ملی ہے منزل. ہمارے ایک بابا جی تھے, وہ کہنے لگے میرے جمعے کا دن تھا, والد صاحب کہنے لگے بیٹا پیسے نہیں ہیں گھر, ہم آٹا بیچتے تھے, آٹے کی بوریاں آجتی تھی. میں نے کہا بجی دکان بند ہے. کہنے لگے بیٹا والضحیٰ پڑھتا ہوا جا, گاہک آ جائیں گے. والضحیٰ پڑھتا ہوا جا, گاہک آ جائیں گے. کہنے لگے میں نے والضحیٰ پڑھنی شروع کر دی. میں والضحیٰ پڑھتا گیا, پتہ نہیں کہاں سے گاہک آئے. کوئی اتنا کہے, کوئی اتنا کہے, کوئی اتنا کہے. میں 1.5 بوری بیچ کے آ گیا, آٹے کی 100 کلو کی بوری, 1.5 بوری بیچ کے آ گیا. ابے کے ہاتھ میں پیسے رکھے. ابا نے کہا بیٹا یہ تو ہم رش کے دنوں میں بھی اتنا نہیں بیچتے. انہیں کوئی سورۃ ضحیٰ زیادہ ہی پڑھ لی تھی. سورۃ والضحیٰ مضطرب کو فائدہ دیتی ہے, بے چین کو فائدہ دیتی ہے. جو بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں ہو, جو حالت اضطرار میں ہو, جو ایسا ہو کہ ڈوب رہا ہو, اسے پتہ ہے کوئی بچانے والا نہیں, وہ کیسے پکارے گا, وہ کیسے فریاد کرے گا, وہ کیسے درد بھری آواز نکالے گا. اس کے کیف کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے پکارنے کے انداز کیا ہوں گے. کسی نے ایک اللہ والے سے کہا کہ آپ کی تقریر میں سریں نہیں ہوتی, لوگ سر کو بڑا پسند کرتے ہیں. اب جواب ذرا غور سے سننا. کہا جس کے گھر میں میتیں پڑے ہوں وہ سر سے روئے گا یا غم سے روئے گا؟ وہ تو غم سے روئے گا. کہا کہ میرے حبیب کملی والے کی سنتیں, فرائض یہ سب ٹوٹ گئے, یہ سب مٹ گئے, تو بتا میں پھر سر سے بات کروں یا غم سے بات کروں؟ میرے گھر میں کملی والے کے فرض, سنتیں, واجبات, حلال حرام, اس کے میتیں پڑے ہیں, اس کے لاشیں پڑے ہیں, تو بول میں درد سے بات کروں گا یا سر سے بات کروں گا؟ استراب ام یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو مضطر دل کی سننے والا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں میں ہوں. سورۃ والضحیٰ. کوئی چیز گم ہو گئی ہے, کوئی بندہ گم ہو گیا ہے, میاں بیوی سے کوئی روٹھ گیا ہے, رزق کی وسعت ہے, رزق گم ہو گیا ہے, گاہک گم ہو گیا ہے, برکت گم ہو گئی ہے, عزت گم ہو گئی ہے, شان و شوکت گم ہو گئی ہے, عافیت ختم ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ والضحیٰ کے کمالات مجھ پہ کھولیں. تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں. زندگی میں کوئی ایک معمول بنا لیں. 2 دفعہ, 3 دفعہ, 11 دفعہ, 40 دفعہ, 21 دفعہ معمول بنا لیں. اس کے راز کھولیں گے, اس کی برکتیں کھولیں گی, اس کے کمالات کھولیں گے. اور ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں جس پہ 3 منٹ لگتے ہیں. سورۃ والضحیٰ میں کتنے کاف؟ 9 کاف ہیں. ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم پڑھ. اپنے مقصد, اپنی مشکل, اپنی پریشانی, اپنی الجھن, اپنی ناکامی, اپنے مسائل, اپنی تکلیف, اپنی زندگی کا تصور کرتے ہوئے یا کریم یا کریم, اور تصور ہو تو کریم ہے شہنشاہ, تیرے لیے کون سی دیر ہے, میرے لیے یہ ناممکن ہے, میرے لیے یہ مشکل ہے, اللہ میرے لیے پریشانی ہے, پر تو شہنشاہ لجپال ہے, تیرے لیے کون سی دیر ہے. سورۃ والضحیٰ کا عمل. سورۃ والضحیٰ, اس عمل میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے. اس عمل میں بہت کمال اور عظمت ہے.
یہ عمل ایک طاقت رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے۔ سالہ سال سے تسبیح خانہ اس عمل کے فائدے، اس عمل کے کمالات، اس عمل کی برکات، اس عمل کی تاثیر سالہ سال سے تسبیح خانہ بتا رہا ہے، سالہ سال سے اس کی تاثیر بتا رہا ہے۔ اور لوگ مالدار ہوئے ہیں، لوگوں کے اجڑے گھر آباد ہوئے ہیں، لوگوں کی اجڑی زندگیاں آباد ہوئے ہیں، ٹوٹتے رشتے، طلاق ہوتے گھر، جدا ہوتی زندگیاں، میں کہتا ہوں پھر سے زندہ ہوئی ہیں۔ سورۃ والضحیٰ عجب چیز ہے، یہ قدرت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جہاں بھی ملانا ہونا انسان کو اور دولت کو، رزق اور صحت کو، انسان سے انسان کو، میاں بیوی کو، گھر والوں کو، دلوں کو جوڑنا ہو، کسی چیز کو جوڑنا اور ملانا ہو، وہاں سورۃ والضحیٰ میرے حضور کی شان ہے۔ والضحیٰ میرے حضور کی محبت ہے، والضحیٰ میرے حضور کی تعریف ہے، میرے حضور کی تعریف ہے۔ میں کہہ رہا ہوں امام جعفر صادق علوم کے کمالات کے شہنشاہ تھے۔ کسی نے پوچھا علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں۔ علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں یا کیسے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں، 3 چیزوں سے۔ ایک آنکھوں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، ایک سورۃ والضحیٰ کی کثرت سے۔ سبحان، ایک آنکھوں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے کہ رزق پاک، طاہر، طیب، مطہر، اور ایک سورۃ والضحیٰ کی کثرت سے۔ رزق کے دروازے، علم کے دروازے کھلتے ہیں، علم غیبی، علم لاہوتی، علوم ناسوتی، جبروت، لاہوت، علوم کیمیا، ریمیا، ادیمیا، سیمیا، دنیا کے غیبی علوم، تحت الارض، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے کے علوم، جانوروں کی بولیاں، جنات، انسان، پرندے، چرند، سمندر کے نیچے، غاروں کے اندر۔ اس بندے نے سوال کیا کیا تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ آپ بھول گئے؟ اس بندے نے کس سے سوال کیا تھا؟ امام جعفر سے۔ سوال کیا کیا تھا؟ علم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں یہ سوال کیا تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ تو فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں۔ ایک کس سے؟ ایک نظروں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، اور ایک والضحیٰ کی کثرت سے۔ اس سے استفادہ مضطر، بے چین، بے کلی اور بے قراری، مضطر، بے چین، جس کے ذمے تسبیح خانے نے کوئی وظیفہ لگا دیا ہے، اگر وہ مضطر ہے، اگر وہ بے چین ہے، اگر اس کے اندر بے کلی ہے، اگر اس کے اندر بے قراری ہے، اس کو پھر یاد نہیں کرانا پڑے گا، اس کو یاد دہانی نہیں دینی پڑے گی، اس کے اندر ایک چیز لگ گئی ہے، اور جس کو لگتی ہے وہ فیصلے کرواتا ہے، جس کو لگی نہیں ہے اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس باتیں ہیں، جس کو لگ گئی ہے، جس کے اندر لگ گئی ہے،
وہ پھر کہے گا بس آپ کا ایک حکم کافی، ایک لائن دینا کافی، ایک زندگی کا راستہ کافی ہے، بس اس کو لگ گئی ہے، پھر وہ سچی راہیں پہ چل پڑے گا اور فیصلہ کر کے دکھائے گا کہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر مجھے پہ اعتماد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا تو پھر میں آپ کو فیصلے کر کے دکھاؤں گا۔ یہ مضطر اور بے چین بندہ کرتا ہے، جس کو لگ جائے، جس کے اندر لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے جی بڑی مشکل سے مسئلہ حل ہوا۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وارڈ میں ایک مریض آ گیا تھا، ایسے ساری رات دن رات ہائے ہائے کرتا تھا، سارے وارڈ کی نیند خراب کر دی تھی۔ اوہو، میں نے کہا اس کو لگی تھی، اس نے سب کو لگا دی، نہ خود چین لیا نہ دوسروں کا چین، اس کو لگی ہے، اس کو لگ گئی تھی نا، مریض کو ہائے ہائے لگی، اس نے سب کا چین ہٹا دیا۔ اصل میں لگ جائے، پھر دیکھ فیصلے ہوتے یا نہیں ہوتے۔ لگی نہیں ہے، جب لگی نہیں فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ بھی کہتا ہے ٹھہر جا۔ چلو ایک مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا، دیکھو ذرا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا، چادر لپیٹی ہوئی، سر لپیٹا ہوا، ایسے کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا اچھا ایک یہ ہے۔ ایک اور آیا، اس نے چادر سر لپیٹا ہوا، کہتا ایک یہ ہے۔ ایک تیسرا آیا، ہائے ہاں، اس کو 2 بندے پکڑ کے لے آئے، وہ ٹوکن چل رہا ہے، اس نے خود کہا، انہوں نے کہا اس کو یہاں بٹھا دو، میں ابھی چیک کرا دیتا ہوں، اس کی طبیعت ذرا حالت بڑا نازک ہے۔ وہ تم تو لائن میں لگے بیٹھے ہو۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ ذرا، میں مصروف ہوں۔ اللہ مصروفیت سے پاک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مصروفیت سے پاک ہے، میں اس کو ذرا بٹھاؤ۔ اور جو ہائے ٹھہر، ہم نے ایمرجنسی لگائی نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جب لگ جائے گی، جب اندر ٹھک جائے گی، جب اندر دل کی کیفیتیں مستر ہوں گی، اندر رگ تڑپے گی، پھر عرشوں سے فیصلے کرا کے دکھائے گا۔ تو یہ کیفیت صورت والضحیٰ کی ہے، اور یہی کیفیت اگر کسی کو خدمت وظیفہ تسبیح دی ہے تو یہ کیفیت اس کی ہے۔ بس ختم۔ صورت والضحیٰ تو کسی ایسے شخص کو مل جائے، صورت والضحیٰ، جو دنیا کا خوش قسمت ہو، ایک دفعہ روز پڑھ لے 9 بار یا کریم کے ساتھ، کیا حرج ہے؟ 3 منٹ میں ایک دفعہ روز پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ پر پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لے روزانہ، کسی وقت پڑھ لے، پر کرے ایسے کہ بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور اللہ کو ترس ہے، فرشتوں کو کوہرام مچے، فرشتے کہ مولا عطا فرمائے آپ۔ کیا خیال ہے پھر کیسے مانگیں گے یا پڑھیں گے؟ دعائیں پڑھتے ہیں، اور میں نے کئی جگہ دیکھا دعا کر رہے ہوتے ہیں، مجمع زور زور سے آمین کہتے ہیں، وہ اللہ کے واسطے، وہ تیری مہربانی، وہ تیری زاری، اب بس کر، زور زور سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، چچنیا بھی آزاد ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، درد غم، پر دل کے اندر سے جو نکلی کیفیت ہے وہ اور ہوتی ہے۔ یہ دعائیں مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمان کی مدد اللہ سے مانگنا، مسلمان کا غم دل میں لینا، مسلمان کا دل کے اندر تڑپ ہونا، تو کیا حرج ہے؟ اسی کا نام تو انسانیت ہے۔ ہاں فیصلہ کر لیا پھر؟ بس میری بات ختم۔ صبح مختصر بات کرتا ہوں، اب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، 4-5 کیلولے کر کے، بار بار سو کے تھک جاتے ہیں،
کچھ حضرات ایسے ہیں ہمیں مجمع میں سے چاہیے جو سافٹ ویئر، ویب سائٹ، گرافک ڈیزائنر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شعبے میں تھوڑی سی خدمت رکھتے ہوں، تجربہ رکھتے ہوں. اس میں ہمیں احباب چاہیے، مخلصین. اپنی چٹ پہ اپنا نام، تمام موبائل نمبر، استقبالیہ پہ. کیوں جی استقبالیہ والے حضرات چٹیں دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذمہ داری سے استقبالیہ والے کاغذ دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ذمہ داری سے. ہمیں یہ سافٹ ویئر، ویب سائٹ، گرافک ڈیزائنر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے افراد ضرور خدمت میں. اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے کسی شعبے کی خدمت دیں، ہمیں کسی شعبے کی خدمت دیں. آپ اپنا نام، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی سرکاری، غیر سرکاری محکمے میں ملازم یا کوئی بھی شعبہ ہے، اپنا نام، تمام موبائل نمبر وضاحت سے لکھ کے دیں. کبھی خدمت آ جائے، کبھی موقع مل جائے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ لکھ کے نام دینا، لکھ کے نام دینا، کیونکہ وہ نام میرے سامنے آتے ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں نام کا. ایک بندہ تھا، اس نے نام لکھ کے دیا، پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہے، کہ میں اس شعبے کی خدمت، صاف صاف لکھا، میرا نام یہ ہے، میرا پتہ یہ ہے، میرے 2-3 موبائل نمبر یہ ہیں، میں اس شعبے کی خدمت جانتا ہوں. پتہ نہیں اس کا کاغذ کیسا تھا، ایسے بنڈل تھا، میں ایسے دیکھ رہا تھا، ایسے کاغذ نکالا، میں اس کو دیکھنے لگ گیا. دیکھتے دیکھتے نا اس کا کاغذ بے ساختہ میں نے جیب میں رکھ لیا. کئی ہفتے جیب میں رہا. میرے خیال ہے پتہ نہیں کیا کاغذ ہے، خیال آیا تو اسی کا کاغذ ہے. میں نے کہا کیا کروں؟ دل نے آواز دی اس کے لیے دعا کر. پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، میں ایسے کاغذ کو نا ایسے پھیلا کے، ایسے ہاتھوں میں رکھ کے، اس کو دیکھ کے اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ اس کا جذبہ سچا ہے، یہ خدمت چاہتا ہے، اس کی دنیا بہتر کر، رزق دے، وسیع دے، عزت دے. میرا دل تھا تھوڑی دیر دعا کروں گا، پر اس کے اندر کے کاغذ کی کشش، اس کی سچی طلب، اس کی سچی تڑپ، اس کا سچا جذبہ منگوائے جا رہا تھا، منوائے جا رہا تھا، منگوائے جا رہا تھا، منوائے جا رہا تھا. اس کا کوئی جذبہ ایسا تھا کہ بے ساختہ، اس کا جذبہ ایسا تھا. تو آپ اپنا نام وغیرہ لکھ کے دیں، مراقبے کی مشق بھی کریں. سحری میں 3:40 کے بعد آپ تشریف نہ لائیں، پریشانی ہو رہی ہے، مسلسل منت درخواست کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ طے کیا ہے خدمت والوں نے کہ ہم کچن میں کھانا کھایا کریں گے، خدمت والے دروازے پہ بندہ کھڑا کیا کریں گے. دیر سے اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، آ کے خدمت والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے کوئی ملازم تو نہیں ہے، ان کی مہربانی ہے ہمارے لیے، صبح شام اپنے آرام کو بے چین کر کے لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ تعاون کر رہے ہیں، آپ توجہ کر رہے ہیں. 1-2 افراد ایسے ہوتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1-2 چند افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی غفلت یا تھوڑی سی، تو وہ بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں. ہے تو چھوٹی سی بات، لیکن اللہ کے فضل سے آپ حضرات توجہ کر رہے ہیں. اور باقی میں یہ سافٹ ویئر، ویب سائٹ کا بات کہی ہے، اس میں ضرور توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اب ہم انشاءاللہ بندش توڑ عمل کو کریں گے، لاہوتی عمل، بندش توڑ. مٹھیوں میں مٹھیاں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بہت توجہ سے، بہت دھیان سے، دل کی گہرائیوں سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، دعاؤں کا پڑھنا نہیں، دعاؤں کا مانگنا ہے. دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے کہیں گے، اور پورے درد سے اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد،
اللهم حامیم عین سین کاف، اللهم کافا یا عین صاد، اللهم حامیم عین سین کاف۔ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے سلطان الاذکار، اور اس کے بعد مراقبہ، اور مراقبے کے بعد میرے ساتھ تسبیحاں پڑھی ہیں، ٹافیاں ان حضرات کو ہدیہ ملیں گی جو پورا رمضان روزے داروں کی خدمت کرتے رہے، اور کھجوریں دم ہوں گی جو آج انشاءاللہ افطار میں آپ استعمال کریں گے۔ اللہ کا ذکر پورے جذبے کے ساتھ مشق کر کے آج دکھائیں گے کہ اللہ پاک دعا کا پڑھنا اور مانگنا کیسے ہوتا ہے، اور مضطر دل، بے چین دل، بے قرار دل کیسے ہوتا ہے، یہ کیفیت ہمارے سامنے آ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین،
یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال